ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله قال حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، کھانے کا وقت ہوگا کوئی لنچ ٹائم یا ڈنر ٹائم، جس وقت وہ ساری گفتگو اس سے پہلے ہو رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور اس لیے بتاؤں گا کہ اس کی تعلیم مجھے میرے رب نے عطا فرمائی ہے، مجھے یہ خصوصی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور واتبعت ملت آبائی، میں نے اتباع کی ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کی یا رستے کی۔ کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ اب سارا ماحول جو ہے اس زمانے میں بھی جو ہکسوس کنگز کا زمانہ تھا، ساری بت پرستی کا چاروں طرف جو ہے وہ شور و شرابہ ہے اور غلغلہ ہے، جس میں کہ زندگی وہ لوگ بسر کر رہے ہیں۔ تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام توحید کے علم بردار ہیں، لیکن کیونکہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، تو رسولوں کے انداز میں وارننگ نہیں ہے، انذار نہیں ہے، اظہار ہے کہ میں تو طریقہ جس میرے رب نے مجھے سکھایا ہے وہ کون ہے، اور جس دین پر میں ہوں وہ ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دین۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ یعنی گویا کہ اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر بھی، سب انسانوں پر بھی، کہ اس نے اپنے سوا کسی کا ہمیں بندہ نہیں بنایا ہے۔ اب کوئی انسان اس کی بندگی کو نہیں قبول کرتا تو یہ اس کا اپنا گناہ ہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اب ذرا مجھے سوچ کے بتاؤ کہ کیا یہ متفرق مختلف رب جو بنا لیے گئے ہیں وہ بہتر ہیں، یا ایک اللہ جو سب پہ غالب بھی ہے اور چھایا ہوا ہے، اکیلا ہے؟ ما تعبدون من دونہ، اور تم اس کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو، ان کی حیثیت صرف یہ ہے کہ الا اسماء سمیتموہا، کہ وہ محض نام ہیں جو خود تم نے رکھ لیے ہیں، یعنی اس کی پشت پہ کوئی حقیقت نہیں، کوئی ان کی ویلیو نہیں، حق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ محض وہ نام ہیں جو کہ خود گھڑ لیے گئے ہیں۔ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، فرما روائی کا اختیار صرف اللہ کے لیے ہے، اسی کا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، کائنات کا خالق بھی وہ، حاکم بھی وہ۔ ہمارا اللہ تعبدو الا ایہ، اور اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کی بات نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا رستہ، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تو اے زندان کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جس نے تم میں سے خواب دیکھا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر کو ایک دن شراب پلائے گا، یعنی اس کا ساقی بن جائے گا۔ وہ اما الآخر، ہو جو دوسرا جس نے وہ روٹیاں دیکھی تھی، فیسلب، وہ صلیب پر چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر من رأسہ، اور پرندے اس کے سر پر آ کے جو ہے وہ کھائیں گے۔ قضی الامر، فیصلہ ہو چکا، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے متعلق کہ تم نے پوچھا تھا۔
وہ بات میں نے ظاہر کر دی، تمہیں اس کی تعبیر جو ہے وہ بتا دی۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اب جن کے متعلق ان کا گمان تھا، خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، جسے خوشخبری دی تھی، اسے حضرت یوسف نے کہا اذکرنی عند ربک، کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، لیکن شیطان نے بادشاہ کے پاس وہ یاد دہانی یا اس کی تذکیر کرنا سے وہ بھول گیا، شیطان نے اسے بھلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ مزید کئی سال قید خانے میں ہی پڑا رہا۔ یہ بضع کا لفظ جو ہے یہ انڈر 10 یعنی 9 تک کے لیے گنتی کے لیے آتا ہے، اور یہ تاریخی طور پر جو ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 9 سال قید خانے میں رہے۔ اب اس دوران میں جب 9 سال قریباً پورے ہونے کو آ رہے ہیں، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ وقال الملک، اب بادشاہ اپنے درباریوں سے کہہ رہا ہے انی ارا سبع بقرات، کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ 7 گائیں ہیں، سمان، موٹی تازی، یاکلہن، انہیں کھا رہی ہیں، سبع عجاف، 7 پتلی دبلی گائیں، وسبع سنبلات، اور میں دیکھ رہا ہوں 7 خوشے گندم کے، خضر سرسبز، واخر یابسات، اور 7 دیکھ رہا ہوں بالکل سوکھے ہوئے۔ یا ایھا الملأ، اپنے درباریوں سے مخاطب ہے جو بڑے بڑے زعماء، آپ جانتے ہیں اکبر بادشاہ نے 9 رتن اکٹھے کیے ہوئے، 9 ایسے وزراء تھے جنہیں وہ رتن کہتا تھا، یہ ہیرے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے علماء، ابو الفضل اور فیضی جیسے، اور بہت ہی جو ہیں وہ مشورہ دینے والے طرح طرح کے جو تھے، تو وہ سارے کے سارے اس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنا ہے، مشیر جنہیں ہم آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ تو بادشاہ کے وہ جو سردار تھے، مشیران تھے اور بڑے بٹھائے ہوئے تھے، اب اس کے سامنے اس نے اپنا یہ خواب سنایا، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، کہ اگر تم جانتے ہو خوابوں کی تعبیر تو ذرا مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ قالو، ان سب نے جواب دیا، ظاہر ہے کہ فوراً تو نہیں کہہ دیا ہوگا، سوچا ہوگا، سمجھا ہوگا، بادشاہ نے موقع دیا ہوگا، کوئی اپنے علم انہوں نے لڑائے ہوں گے۔ اضغاث احلام، کہ یہ پریشان خواب ہیں، اس لیے کہ انسان کے جو کچھ تصورات ہوتے ہیں بعض اوقات، قالوا اضغاث احلام، کہ یہ پریشان خوابی کے بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان آج کل اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو کسی وقت نا خوب جی بھر کے ذرا بڑا گوشت کھائیں اور رات کو فوراً کھا کے سو جائیں، کوئی نہ کوئی الٹے سیدھے خواب آپ کو نظر آنے شروع ہو جائے، جب پیٹ بھاری ہو نا، غبار چڑھ رہا ہو دماغ کو، تو ایسی بعض اوقات جیسے فرائڈ نے لکھا ہے کہ انسان کی وہ خواہشات جو اندر دبی ہوئی ہوتی ہیں وہ اسے خواب میں مختلف صورتوں میں ایسے محسوس ہوتی ہیں کہ کچھ اسے مل رہا ہے یا کچھ قسم کی چیزیں اس کے سامنے آنی شروع، ان سب کو کہتے ہیں یہ پریشان خواب ہیں، احلام انہیں عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایسے پریشان خوابی کے جو ہے حالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ایسے خوابوں کا کوئی، وما نحن بتاویل الاحلام بعالم، دنیا میں ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ وقال نجا منہما، اب ان میں سے جو کہ رہا ہونے والا تھا وہ فوراً بولا، اسے یاد آ گیا، وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَعْوِيلِهِ فَارْسِلُونَ، اس نے کہا کہ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں اس کی تعبیر، گویا مجھ نے تعارف کرایا ہوگا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو خوابوں کی تعبیر بڑی حق اور سچ بتاتا ہے، اور شاید اپنا بھی ذکر کیا ہو کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا تو تعبیر سچ ہو گئی تھی، تو مجھے ذرا بھیج دیجیے، یعنی قید خانے تک جانے دیجیے تاکہ میں اس سے پوچھ کر آؤں۔ اب وہ وہاں پہنچ گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے مل رہا ہے، یوسف ایھا الصدیق، اب بڑا خوش آمدی انداز ہے، اس لیے کہ 9 سال ہو گئے اس نے جا کے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسپیشلی کہا تھا کہ اس نے جا کر کہا، اے یوسف، اے صدیق، یعنی سراپا راستی سچے آدمی، افتنا فی سبع بقرات، تو مجھے ذرا بتاؤ خواب کا مطلب کہ 7 گائیں موٹی، یاکلہن سبع عجاف، کہ وہ انہیں کھا رہی ہیں پتلی 7 گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 ہیں خوشے سبز، واخر یابسات، اور 7 ہیں سوکھے، لعلی، تو مجھے ذرا جلدی سے بتاؤ تاکہ میں ارجع الی الناس، لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ قال تزرعون 7 سنین دأبا، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً نہ صرف خواب کی تعبیر بھی بتا دی بلکہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اسے بچنے کے لیے وہ بھی سامنے رکھ دیا، تجویز بھی رکھ دی کہ 7 برس تک تم لوگ لگاتار خوب کھیتی باڑی کرو گے،
فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، جو کچھ تم اس میں سے کاٹو فصلیں، غلہ حاصل کرو، اسے اس کے خوشوں میں ہی رہنے دو، الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس کے جو تھوڑا بہت تم نے استعمال کرنا ہے، کھانا ہے۔ ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے شدید قحط کے، یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو اس میں سے پھر تم 7 برس میں وہ سب غلہ کھا لو گے جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اور اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہوگا۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس، پھر اس کے بعد آئیں گے ایک ایسا سال جس میں باران رحمت خوب برسے گی، وفیہ یعصرون، اور پھر وہ رس نچوڑیں گے، یعنی پھر پھل بھی ہوں گے، فروٹ بھی ہوں گے، اور سارا جو ہے وہ خوشحالی ہوگی۔ وقال الملک اتونی بہ، اب اس نے جا کر کے خواب بادشاہ کو تعبیر بتائی تو بادشاہ فوراً بولا اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربک، جب وہ پیغامبر گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بلانے کے لیے کہ اب بادشاہ سلامت نے طلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اب 9 سال ہو چکے اس واقعے کو گزرے ہوئے، یا 10 سال گزر چکے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا مشہور اسکینڈل تھا جو دب تو گیا ہوگا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، لیکن کچھ نہ کچھ یادیں ان کی باقی ہوں گی کہ انوکھا واقعہ تھا کہ کسی شخص کے حسن سے اتنا مرغوب ہو جائے کہ وہ بے دھیانی میں ہاتھ ہی اپنا کاٹ لے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے ہی، یعنی میرا اللہ تو جانتا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن لوگوں کو بھی واضح ہونا چاہیے کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تو اس پر بادشاہ نے جو ہے وہ تحقیق شروع کر دی اور پوچھا ان عورتوں سے کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کے متعلق جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر بادشاہ نے پوچھا ہوگا، بادشاہ کا اس زمانے کا دبدبہ، اور سارے وہ عمراء وزراء کی پتہ کیا ہوگا کہ کون کون سی عورتیں تھیں، سب کو بلا لو دربار میں۔ اب ان کی طلبی ہو گئی، اب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے تو سب کی جو ہے وہ جو ان کی وزارتیں ہوں گی اور مشاورتیں وہ بھی خطرے میں ہوگی کہ اب نہ جانے کیا کچھ گزرنے والا ہے، تو وہ تو کپ کپا رہی ہوں گی بیچارے۔ اب ان کے سامنے بادشاہ نے جو وہ بات رکھی کہ بتاؤ کون تھا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، اب وہ سب بولی یک زبان ہو کر کے حاشا للہ، ہم نے تو اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، اب وہ عزیز کی بیوی جو ہے وہ بول اٹھی، قالت امرأۃ العزیز الآن حس الحق، کہ میں حق کیونکہ واضح ہو چکا ہے، انا راوتہ عن نفسہ، حقیقت میں ہی تھی جس نے اسے پھنسانے کی یا پھسلانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ اپنی بات میں سچا ہے، یعنی جھوٹی میں تھی، سچا وہ ہے، تو میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اس سے میری غرض یہ تھی، یہ قول ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ عزیز یہ جان لے جو اس کا محسن تھا کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یقیناً اللہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں کچھ اپنے نفس کی براءت نہیں کر رہا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس تو ایک ایسی شے ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ کسی پر اللہ کی رحمت ہو وہی بچ سکتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے۔ اس میں 2 آراء موجود ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ زلیخا جو وہ عورت تھی اس کے الفاظ ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو دوسری رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے جو مفسرین نے بیان فرمائی کہ یہ اس عورت کا نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اس لیے کہ وہ عورت جس کا چال چلن اس قسم کے ہوں کہ اس نے اپنے شوہر سے بھی بے وفائی کی ٹھان لی ہو، اسے اس قسم کا احساس ہونا ذرا مشکل سی بات ہے۔ یہ احساس کہ میں نے اپنے رب سے خیانت کی، اپنے مالک سے خیانت کی ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وہ کھٹک تھی، اسی لیے انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ اس کی تحقیق کی جائے تاکہ وہ الزام جو مجھ پہ لگا ہوا ہے وہ پہلے دھل جائے۔
اور انہوں نے پھر یہ جو ہے وہ اگلا قول جو ہے انہی کی زبان سے نکلا، وقال الملک اتونی بہی استخلصہ لنفسی، اب بادشاہ نے پھر پیغام بھیجا کہ اسے لاؤ میرے پاس تاکہ میں اسے اپنا مخلص کر لوں، چن لوں، اسے سلیکٹ کر لوں، یعنی اپنا مصاحب بنا لوں۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، جب یوسف نے اب بادشاہ سے گفت و شنید کی تو اس نے کہا کہ آپ کی شخصیت وہ ہے جو ہمارے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتے ہیں، ایسا تعبیر بتانے والا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اور مجھے آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ قال جعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں، میں گویا کہ اس کی مہارت بھی رکھتا ہوں۔ کذالک مکن، حضرت یوسف علیہ السلام جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس کی بیک گراؤنڈ جو تھی وہ زرعی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جو تھی یہ کھیتی باڑی کا کام کرا کرتے تھے یوسف فلسطین میں، تو وہ 17-18 سال کی عمر میں وہاں سے نکلیں۔ اتنی عمر کا بچہ وہ والدین کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے مختلف کاموں میں اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی کس طرح ہوتی ہے، تو اس کے بنیادی اصولوں سے گویا کہ وہ واقف تھے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے، اس کے اقتدار کے لیے گویا کہ راہ ہموار کر دی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب وہ جس طرح چاہتا تھا وہ اپنی جگہ بنائے، یہ اللہ نے انہیں موقع فراہم کر دیا۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم رحمت سے اپنے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر جو ہے ہمارے پاس وہ مارا نہیں جاتا۔ ولا اجر الآخرہ، اور رہ گیا آخرت کا اجر، خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ زندگی گزاری۔ وجاء اخوۃ یوسف قد خلوا فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، اب قحط ہو گیا، اب غلے کے چاروں طرف جو ہے وہ قلت ہو گئی، تو لوگ جو تھے، مصر میں غلہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر سے ذخیرہ ہو گیا تھا، لیکن دوسرے علاقے غلے سے محروم تھے۔ اب لوگ جو تھے دور دراز سے بھی آتے تھے کہ وہاں انہیں کچھ تھوڑا بہت غلہ مل جائے اپنے گزارے کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے وہ پوری صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے، نہ صرف مصر کی جو خوراک کی ضروریات تھیں ان سے پوری کی، بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی نوازتے رہے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر و منزلت، اس مقام جو عطا فرمایا تھا وہ مزید ان کی نظر میں اور بڑھ گیا۔ غلے کی قلت ہوگی، چنانچہ اب وہ بھائی بھی آئے کہ یہاں سے مصر میں غلہ مل رہا ہے تو ہم بھی لے جائیں۔ اب وہ 10 کے 10 بھائی آئے ہیں، 11ویں کو ساتھ نہیں لائے، اس لیے کہ باپ نے ان پہ یقین نہیں کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے یوسف کے جو چھوٹے بھائی تھے انہیں ساتھ نہیں بھیجا۔ اب 10 بھائی آ گئے اور وہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وجاء اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی جو تھے اس کے ہاں حاضر ہوئے، فدخلوا علیہ، اور اس کے پاس پہنچے، فعرفہم، تو اس نے انہیں پہچان دیا، وہم لہ منکرون، جبکہ وہ اس سے ناشنا رہے، انہوں نے پہچانا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھائی کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا وہ اس قدر جاہ و جلال کا مالک بن گیا ہو۔ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب انہوں نے سارا سامان ان کا تیار کروا لیا، غلہ انہیں دے دیا، ان کے اونٹوں پہ رکھ دیا، قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، انہوں نے کہا کہ آئندہ جب آؤ گے تو اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر کے آنا۔ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّی أُوفِي الْکَیلَ وَأَنَا خَیْرُ الْمُنزِلِینَ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں کس طرح پیمانے بھر بھر کے دیتا ہوں، یعنی کس قدر سخاوت کے ساتھ تمہیں میں نے غلہ دیا ہے اور کتنی تمہاری اچھی مہمانداری بھی کی ہے۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِی، لیکن اگر تم اسے نہ ساتھ لائے بِهِ فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِی، تو پھر تمہیں میرے پاس سے کوئی غلہ نہیں تمہارے لیے، وَلَا تَقْرَبُونَ، تو میرے قریب بھی نہ آنا۔ اب 2 چیزیں ہو گئیں کہ ایک غلہ بھی نہیں ملے گا، یہاں تک کہ فریاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، درخواست کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ قالوا، انہوں نے جواب دیا، سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، کہ انہوں نے کہا کہ ہم بہت کوشش کریں گے لانے کی، اگر والد صاحب جو ہے گویا کہ وہ بھیجنے پہ راضی ہو گئے۔ وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالہم، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ غلاموں کو اشارہ کیا کہ یہ جو رقم کوئی لے کر کے آئے ہوں گے یہ بھی ان کی جو خرجیاں ہیں ان میں رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، جب جہاں پہنچیں گے اسے پہچانیں گے، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ لوٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم یرجعون، تاکہ پھر وہ واپس آئے، یعنی غلہ بھی مل گیا
اور رقم بھی انہیں اس میں سے مل جائے گی تو بڑے خوش ہوں گے کہ بھئی موج لگی، مفت میں مل گیا، پیسے بھی ہمارے لوٹا دیے گئے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ پہنچے اپنے والد کے پاس واپس، قالوا یا ابانا، تو کہنے لگے ابا جان، منع منا الکیل، ہمیں منع کر دیا گیا ہے، انکار کر دیا گیا ہے ہمیں آئندہ غلہ دینے سے، فارسل معنا اخانا، تو ہمارے بھائی کو آئندہ بھیج دیجیے گا ساتھ، نقتل، تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا میں اس کے بارے میں تم پہ ایسا ہی بھروسہ کروں، تمہاری بات مان لوں جیسا اس سے پہلے تمہارے بھائی کے بارے میں کر چکا ہوں؟ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ ارحم الراحمین، یقیناً وہ سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو انہوں نے پایا اپنا ساری رقم جو قیمت لے کے گئے تھے واپس، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، اب وہ فوراً جو ہے وہ چلائے، خوشی سے جو ہے وہ جھوم اٹھے، باہر کہنے دیکھیے ابا جان، یہ مال بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، حاضہ بضاعتنا، یہ ہمارا سارا سامان دیکھیے، رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ واپس دے دیا گیا ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم تو اب ضرور جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے، نحفظ و خانہ، تاکہ اپنے بھائیوں کو لے کر، وَنَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، تاکہ ہم ایک بار اونٹ کا غلے کا اور مزید لے کر آئیں، اور ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اتنے غلے کا اضافہ گویا کہ آسانی سے ہو جائے گا، 11واں بھائی بھی جائے گا تو ایک اونٹ بھرا غلہ پھر اور مل جائے گا۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاف جواب دے دیا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ کے نام، اللہ کو گواہ بنا کے مجھے عہد نہ دو، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ تم اسے لازماً میرے پاس لوٹا کر کے لاؤ گے، الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم کہیں گھیر لیے جاؤ۔ فلما آتوہ موثقہم، جب ان کے درمیان قرارداد ہو گئی، دونوں نے اللہ کو گواہ بنا کے، ایک طرف بھائی اور ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو انہوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگران ہے، اللہ گواہ ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہ اے میرے بیٹو سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم سب جو ہے بٹ کے مختلف دروازوں سے جانا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ہاں اگر اللہ کا فیصلہ کوئی ایسا ہو تو اس سے تو میں تمہیں نہیں بچا سکتا، یعنی مشیت الہی پہ جو ہوگا وہ تو ہو کر کے رہے گا۔ ان الحکم الا للہ، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ علیہ توکل، تو میں بھی اس پہ بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله